السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نند کی منگنی ٹوٹ گئی اور اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میں نے لڑکے والوں کو نامعلوم نمبر سے میسج کر کے اس کے خلاف بھڑکایا ہے۔ گھر والوں نے مجھ پر لان تان شروع کر دی۔ میں نے سائبر کرائم والے اپنے ایک جاننے والے سے اس نامعلوم نمبر کی آئی پی لوکیشن ٹریس کروائی۔ جب میں نے وہ رپورٹ سب کے سامنے رکھی اور بتایا کہ یہ میسیجز کہاں سے کیے گئے تھے تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ لوکیشن۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میری شادی کو ابھی بامشکل 2 سال ہی گزرے تھے جب میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے میرے ہنستے کھیلتے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ میری شادی ایک درمیانے طبقے کے پڑھے لکھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام کامران تھا، جو ایک نجی بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ کامران ایک نرم مزاج اور محنتی انسان تھا، لیکن وہ اپنی ماں اور بہن کے معاملے میں انتہائی جذباتی تھا۔ ہمارے گھر میں میری ساس رضیہ بیگم اور میری ایک نند سمیرہ رہتی تھیں۔ سمیرہ مجھ سے عمر میں 2-3 سال چھوٹی تھی اور یونیورسٹی میں فائنل ایئر کی طالبہ تھی۔ سمیرہ ایک انتہائی تیز ترار، منہ پھٹ اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے شروع سے ہی میرا اس گھر میں آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میرے آنے سے اس کے بھائی کی توجہ اس سے ہٹ گئی ہے، یا شاید وہ مجھے اپنے برابر کی نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سمیرہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھا اور اس کی ہر بدتمیزی کو یہ سوچ کر نظر انداز کیا کہ شاید عمر کے ساتھ اس میں سمجھداری آ جائے گی۔ میری ساس رضیہ بیگم بظاہر تو مجھ سے ٹھیک ہی رہتی تھیں، لیکن وہ ہر وقت سمیرہ کی ہاں میں ہاں ملاتی تھیں اور اس کی کسی بھی غلط بات پر اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کی طرفداری کرتی تھیں۔ میرے گھر کا ماحول زیادہ تر سمیرہ کے موڈ پر منحصر ہوتا تھا۔ اگر وہ خوش ہوتی تو گھر میں سکون رہتا، اور اگر اسے کوئی بات بری لگ جاتی تو وہ کئی دن تک مجھ سے اور کامران سے بات نہیں کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے سمیرہ کی شادی کا مسئلہ گھر کا سب سے اہم موضوع بن گیا۔ رضیہ بیگم چاہتی تھیں کہ سمیرہ کی شادی جلد از جلد کسی کھاتے پیتے اور معزز گھرانے میں ہو جائے تاکہ وہ اپنے فرض سے سبق دوش ہو سکیں۔ کئی رشتے آئے، لیکن سمیرہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا دیتی جس سے رشتہ انکار ہو جاتا۔ کبھی اسے لڑکے کی شکل پسند نہیں آتی اور کبھی وہ کہتی کہ لڑکے کی تنخواہ کم ہے۔ رضیہ بیگم بھی اس کی باتوں میں آ کر وہ رشتے مسترد کر دیتیں، لیکن پھر ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا جسے سمیرہ یا رضیہ بیگم کسی بھی صورت میں انکار کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ یہ رشتہ کامران کے ہی بینک کے ایک بہت بڑے کلائنٹ اور شہر کے مشہور بزنس مین سیٹھ وقار کے بیٹے طلحہ کا تھا۔ طلحہ ایک انتہائی پڑھا لکھا، خوب رو اور اپنے باپ کے کروڑوں کے کاروبار کا اکیلا وارث تھا۔ سیٹھ وقار کو اپنے بیٹے کے لیے ایک پڑھی لکھی اور سلیقہ مند لڑکی کی تلاش تھی، اور چونکہ کامران ان کا ایک انتہائی قابل اعتماد مینیجر تھا،
اس لیے انہوں نے خود کامران کی بہن کا رشتہ مانگا تھا۔ یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے کسی لاٹری سے کم نہیں تھا۔ رضیہ بیگم تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھیں کہ ان کی بیٹی کروڑ پتی گھرانے کی بہو بنے گی۔ کامران بھی بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کے باس نے اسے اس قابل سمجھا۔ جب یہ رشتہ سمیرہ کو بتایا گیا تو اس کا رد عمل میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے خوش ہونے کے بجائے ایک دم سے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رضیہ بیگم نے پہلی بار سمیرہ کو سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہ کسی صورت اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔ کامران نے بھی سمیرہ کو بہت سمجھایا کہ طلحہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ سمیرہ نے جب دیکھا کہ اس کی کوئی بھی دلیل یا رونا دھونا کام نہیں آ رہا تو اس نے مجبوراً خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر کوڑھنے لگی۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف اسے اس رشتے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں نے بھی ایک بھابھی ہونے کے ناطے سمیرہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ پر الٹا غصہ کیا اور کہا کہ تم میرے معاملات سے دور رہو، تم تو خوش ہوگی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں اور تم یہاں اکیلی راج کرو۔ اس کی اس تلخ بات نے میرا دل دکھایا، لیکن میں نے خاموشی سے صبر کر لیا کیونکہ میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد سیٹھ وقار کا خاندان ہمارے گھر آیا اور بڑی دھوم دھام سے سمیرہ اور طلحہ کی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ طلحہ کی ماں نے سمیرہ کو ہیروں کا سیٹ پہنایا اور لڑکے والوں نے بے تحاشا تحائف دیے۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا، ہر طرف مبارک بادیں دی جا رہی تھیں۔ رضیہ بیگم فخر سے رشتہ داروں کو بتا رہی تھیں کہ ان کی بیٹی کتنے بڑے گھر میں جا رہی ہے، لیکن ان سب خوشیوں کے درمیان میں نے محسوس کیا کہ سمیرہ کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت تھی۔ وہ زبردستی مسکرا تو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک غصہ اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑی قید میں پھنس گئی ہو۔ میں نے سوچا شاید منگنی کی تھکاوٹ اور ایک نئے رشتے کی گھبراہٹ ہوگی۔ منگنی کے بعد طلحہ اور سمیرہ کی آپس میں فون پر بات چیت شروع ہو گئی۔ بظاہر سب کچھ بہت نارمل اور اچھا چل رہا تھا۔ شادی کی تاریخ بھی 6 مہینے بعد کی رکھ دی گئی تھی اور رضیہ بیگم نے جہیز کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن پھر ایک صبح ہماری زندگی میں وہ قیامت ٹوٹی جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے کہ کامران کے موبائل پر سیٹھ وقار کی کال آئی۔ کامران نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا، لیکن چند ہی سیکنڈز کے بعد کامران کے چہرے کی وہ مسکراہٹ ایک شدید حیرت اور خوف میں بدل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ صرف جی سر اور نہیں سر کہتا رہا اور پھر فون کٹ گیا۔ رضیہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا کہ کامران کیا ہوا ہے؟ سیٹھ صاحب نے اتنی صبح کیوں فون کیا ہے؟
کامران نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہانپتے ہوئے آواز میں کہا کہ امی سیٹھ وقار نے منگنی توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی بد کردار اور جھوٹی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جس کے ماضی کے اتنے غلیظ قصے ہوں۔ یہ سنتے ہی رضیہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اور وہ صدمے سے صوفے پر گر پڑیں۔ میں بھی سکتے میں آ گئی اور سمیرہ جو اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی وہ وہیں رک گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تأثر ابھرا۔ کامران غصے سے پاگل ہوتا ہوا بولا کہ سیٹھ وقار کہہ رہے تھے کہ پچھلے 3 دن سے انہیں اور طلحہ کی ماں کو کسی نامعلوم نمبر سے سمیرہ کے خلاف انتہائی غلیظ اور شرمناک میسیجز آ رہے ہیں۔ ان میسیجز میں لکھا گیا ہے کہ سمیرہ کا یونیورسٹی کے کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے اور یہ خاندان صرف طلحہ کی دولت لوٹنے کے لیے یہ شادی کر رہا ہے۔ ان میسیجز میں کچھ ایسی باتیں اور گھر کے اندر کے ایسے راز لکھے گئے ہیں جو صرف ہمارے گھر والوں کو ہی پتہ ہو سکتے ہیں۔ کامران کی یہ باتیں سنتے ہی سمیرہ نے ایک دم سے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بال نوچتے ہوئے چلانے لگی کہ ہائے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، کسی نے میرے خلاف یہ گھناؤنی سازش کی ہے، مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی، میں تو برباد ہو گئی۔ رضیہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگیں۔ پھر پورا گھر ماتم کدے میں بدل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سمیرہ کو تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ سمیرہ رو مت، ہم سیٹھ صاحب کو سمجھائیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ہمارا دشمن یہ سب کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے سمیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے ایک دم سے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں پیچھے پڑی میز سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ سمیرہ نے اپنی روتی ہوئی اور غضبناک آنکھوں سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بلند اور زہریلی آواز میں چلانا شروع کیا کہ امی اس عورت کو میرے قریب مت آنے دیں، یہ عورت ہے میری دشمن، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اسی نے وہ میسیجز کیے ہیں اور میری منگنی توڑوائی ہے۔ سمیرہ کے اس اچانک اور خوفناک الزام نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا رہی ہے۔ رضیہ بیگم اور کامران نے حیرت سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے کہا کہ سمیرہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو، تم پاگل ہو گئی ہو، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو، میں تمہارا گھر کیوں اجاڑوں گی؟ سمیرہ نے انتہائی ڈھٹائی اور مکاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تم اس لیے میرا گھر اجاڑو گی کیونکہ تم مجھ سے حسد کرتی ہو، تم سے میری یہ خوشی اور اتنے بڑے گھر میں میری منگنی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ طلحہ کے گھر والوں کا نمبر صرف میرے پاس، امی کے پاس، بھائی کے پاس اور تمہارے پاس تھا۔ امی اور بھائی تو میرا گھر نہیں اجاڑ سکتے، تو پھر پیچھے کون بچا؟ ظاہر ہے تم نے ہی کوئی نیا اور نامعلوم نمبر لے کر انہیں یہ سب میسیجز کیے ہیں۔
کیونکہ تم جانتی ہو کہ گھر کے اندر کی وہ باتیں جو ان میسیجز میں لکھی ہیں وہ کسی باہر والے کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم شروع سے ہی چاہتی تھی کہ میری شادی نہ ہو تاکہ میں اس گھر میں بیٹھی رہوں اور تم مجھ پر راج کر سکو۔ سمیرہ کی یہ باتیں اتنی زہریلی اور اتنی منطقی انداز میں کہی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے کامران اور رضیہ بیگم کے ذہنوں میں بھی شک کا بیج بو دیا گیا۔ رضیہ بیگم نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ سکینہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے میری بیٹی کا نصیب جلایا ہے؟ میں نے روتے ہوئے قرآن پاک کی قسمیں کھائیں، کامران کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ مجھے خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ نامعلوم نمبر کس کا ہے۔ میں تو ایسی غلیظ حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن سمیرہ کا رونا دھونا اور اس کی خود ساختہ مظلومیت اتنی طاقتور تھی کہ اس نے پورے گھر کے ماحول کو میرے خلاف کر دیا۔ کامران جو پہلے ہی منگنی ٹوٹنے اور اپنے باس کے سامنے شرمندہ ہونے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ اور غصے کا شکار تھا، اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے چلایا کہ تم جیسی عورتیں کسی کا گھر نہیں بسنے دیتیں۔ تم نے میری بہن کا گھر اجاڑ دیا اور میری عزت خاک میں ملا دی۔ سیٹھ وقار مجھ پر کتنا اعتبار کرتے تھے اور تم نے ان کے دماغ میں ایسا زہر بھر دیا کہ انہوں نے مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ میسیجز تم نے کیے ہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر اسی وقت گھر سے نکال دوں گا۔ کامران کی یہ بات سن کر میرے دل پر خنجر چل گیا۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، وہ آج اپنی بہن کے ایک جھوٹے اور بے بنیاد الزام پر مجھے طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیت ناک اور بھیانک دن تھا۔ پورا گھر میرے خلاف محاذ بن چکا تھا۔ رضیہ بیگم مجھے ہر وقت طعنے دیتی کہ میں ایک ڈائن ہوں جس نے ان کی بیٹی کی خوشیاں کھا لیں۔ سمیرہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور جب بھی باہر آتی تو مجھے دیکھ کر رونے کا ڈرامہ کرتی اور مجھے بد دعائیں دیتی۔ کامران نے مجھ سے بات چیت مکمل طور پر بند کر دی تھی اور وہ رات کو بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ میں ایک مجرم کی طرح اس گھر میں اکیلی پڑی رہتی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز میں روتی اور اللہ سے اپنا انصاف مانگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سمیرہ نے جو تانا بانا بنا تھا وہ بہت مضبوط تھا اور گھر کے تمام لوگ اسی کی باتوں پر اندھا یقین کر چکے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری شادی اور میری عزت اب ایک دھاگے سے لٹک رہی ہے اور کسی بھی وقت کامران غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دے گا۔ لیکن میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو خاموشی سے ظلم برداشت کر کے ہار مان لیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے خود کو بے گناہ ثابت نہ کیا تو میں ساری زندگی اس غلیظ تہمت کے داغ کے ساتھ زندہ رہوں گی اور میرا کردار ہمیشہ کے لیے مشکوک ہو جائے گا۔ مجھے کسی بھی طرح اس نامعلوم نمبر کی حقیقت
اور اس شخص کا پتہ لگانا تھا جس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیل کر سمیرا کی منگنی توڑوائی تھی۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کس طرح اس نامعلوم نمبر کی معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے کالج کے ایک پرانے اور انتہائی قابل کلاس فیلو کا خیال آیا جس کا نام فہد تھا۔ فہد نے سائبر سیکیورٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور وہ اب انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم میں ایک بہت اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ فہد ایک انتہائی ایماندار اور فرض شناس انسان تھا اور کالج کے دنوں میں وہ مجھے بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی پرانی ڈائری سے فہد کا نمبر نکالا اور اسے فون کیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری کہانی سنائی اور اسے بتایا کہ کس طرح میری نند کی منگنی ٹوٹنے کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے، اور اگر وہ نامعلوم نمبر ٹریس نہ ہوا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ فہد نے میری پوری بات انتہائی ہمدردی اور غور سے سنی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سعدیہ، تم پریشان مت ہو۔ سائبر کرائم کی دنیا میں کوئی بھی شخص اپنا نشان مٹائے بغیر نہیں بچ سکتا۔ جو شخص بھی واٹس ایپ یا سم کے ذریعے میسج کرتا ہے، اس کا ایڈریس اور اس کی لائیو لوکیشن کسی نہ کسی طرح ٹریس کی جا سکتی ہے۔ تم بس مجھے کسی طرح وہ نامعلوم نمبر دو جس سے سیٹھ وقار کو میسیجز کیے گئے تھے۔ میں نے اسی رات جب کامران سو رہا تھا تو انتہائی احتیاط سے اس کا موبائل اٹھایا اور اس میں موجود سیٹھ وقار کی اس چیٹ کا سکرین شاٹ لے لیا جس میں انہوں نے وہ نامعلوم نمبر کامران کو فارورڈ کیا تھا۔ میں نے وہ نمبر فہد کو بھیج دیا اور اس سے منت کی کہ وہ جلد از جلد اس نمبر کا کال ڈیٹا ریکارڈ لوکیشن نکال کر مجھے دے۔ فہد نے مجھ سے 2 دن کا وقت مانگا۔ ان 2 دنوں میں میری حالت ایک زندہ لاش جیسی تھی۔ گھر میں ہر طرف میری کردار کشی ہو رہی تھی۔ رضیہ بیگم محلے کی عورتوں کو بلا بلا کر بتا رہی تھیں کہ کیسے میں نے ان کی بیٹی پر جادو کر دیا ہے اور اس کا رشتہ توڑوا دیا ہے۔ سمیرا تو جیسے اس مظلومیت کے ڈرامے کی ہیروئن بن چکی تھی اور ہر کوئی اس سے ہمدردی کر رہا تھا۔ آخر کار تیسرے دن صبح کے وقت فہد کی مجھے کال آئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور حیرانی تھی۔ اس نے کہا کہ سعدیہ، میں نے اپنے محکمے کے جدید ترین سافٹ ویئرز اور ٹیلی کام کمپنی کے تعاون سے اس نمبر کی مکمل ہسٹری ٹریس کر لی ہے۔ وہ سم کسی نامعلوم اور جعلی شناختی کارڈ پر رجسٹر تھی، لیکن اس سم کو استعمال کرنے کے لیے جس موبائل فون کا نمبر اور جس انٹرنیٹ وائی فائی استعمال کیا گیا ہے، میں نے وہ سب نکال لیا ہے اور میں وہ پوری اور تفصیلی رپورٹ تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تم اس کا پرنٹ نکال لینا۔ فہد کی یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون بند کیا اور فوراً اپنے موبائل میں وہ PDF فائل کھولی۔ میں نے جب اس رپورٹ میں موجود وہ لوکیشن، اس کا نقشہ اور وہ ایڈریس پڑھا تو میری آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی
اور میرا دماغ معاف ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نامعلوم نمبر کس جگہ کی لوکیشن دکھا رہا تھا، اور وہ کون سا ایسا غدار اور چھپا ہوا سانپ تھا جس نے یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ میری آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میرا دماغ معاف ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نامعلوم نمبر کس جگہ سے تھا، اور وہ کون سا ایسا غدار اور چھپا ہوا سانپ تھا جس نے یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیل کر سمیرا کی منگنی توڑوائی تھی۔ اس سرکاری اور تصدیق شدہ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جس نامعلوم نمبر سے سیٹھ وقار کو سمیرا کے خلاف وہ غلیظ میسیجز کیے گئے تھے، وہ کسی اور شہر، کسی دشمن کے گھر یا کسی نامعلوم جگہ سے نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اس سم کو چلانے کے لیے جو انٹرنیٹ اور جو وائی فائی استعمال کیا گیا تھا وہ ہو بہو اسی وائی فائی کا ایڈریس تھا جو ہمارے اپنے گھر کے لاؤنج میں لگا ہوا تھا، اور جس کا بل میرا شوہر کامران ہر مہینے ادا کرتا تھا۔ اور بات صرف وائی فائی کے ایڈریس تک محدود نہیں تھی۔ فہد نے اس رپورٹ میں اس ڈیوائس یعنی اس موبائل فون کا نمبر اور اس کا ماڈل بھی ٹریس کر کے بھیجا تھا جس میں وہ نامعلوم سی سم ڈالی گئی تھی۔ وہ موبائل فون کوئی اور نہیں بلکہ سمیرا کا اپنا پرانا سمارٹ فون تھا، جو اس نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ وہ خراب ہو گیا ہے، اور اس نے کامران سے ضد کر کے نیا فون لے لیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ تمام میسیجز رات کے اس پہر کیے گئے تھے جب گھر کے سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، اور لوکیشن بالکل ہمارے گھر اور خاص طور پر سمیرا کے کمرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یہ سب پڑھ کر میرے جسم کا سارا خون جیسے برف کی طرح جم گیا، میری سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں، اور میرے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ کئی منٹ تک ایک بت کی طرح میں بیٹھی رہی، اور میرے دماغ میں سمیرا کی وہ ساری چیخ و پکار، اس کا وہ رونا دھونا، اس کی وہ خود ساختہ مظلومیت، اور مجھ پر لگائے گئے وہ سارے جھوٹے الزامات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ سمیرا نے منگنی والے دن اتنی بے چینی کیوں دکھائی تھی، اور وہ اس رشتے سے کیوں بھاگ رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس کی ایک نہیں چلی تو اس نے یہ انتہائی گھناؤنی اور شیطانی سازش رچی۔ اس نے خود ایک نامعلوم سم خریدی، اسے اپنے پرانے فون میں ڈالا، اور رات کے اندھیرے میں اپنے ہی خلاف وہ غلیظ میسیجز ٹائپ کر کے سیٹھ وقار اور طلحہ کی ماں کو بھیجے تاکہ وہ لوگ خود ہی اس سے نفرت کر کے منگنی توڑ دیں۔ اور پھر اس نے انتہائی مکاری اور چالاکی سے اس ساری سازش کا الزام میرے سر تھوپ دیا تاکہ وہ خود مظلوم بن جائے اور میری زندگی بھی اس گھر میں جہنم بن جائے۔ اس کا یہ وار اتنا کاری تھا کہ اس نے ایک ہی تیر سے دو شکار کیے تھے۔ ایک طرف اس نے اپنی زبردستی کی منگنی توڑوا لی تھی، اور دوسری طرف اس نے اپنی اس بھابھی کو جس سے وہ حسد کرتی تھی، اسے اپنے بھائی اور ماں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا کر طلاق کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔
میرے اندر ایک ایسا جوالا مکھی پھٹ پڑا تھا جس کی آگ میں اس وقت سمیرا کو زندہ جلا دینا چاہتی تھی۔ میں نے پچھلے 3 دنوں میں جو ذلت، جو رسوائی اور جو ذہنی اذیت برداشت کی تھی، اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو باندھا اور اپنے چہرے پر ایک ایسا پرعزم اور خونی تاثر سجا لیا جو اس سے پہلے مجھ میں کبھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنے موبائل سے اس رپورٹ کو قریبی مارکیٹ کی ایک فوٹو کاپی کی دکان والے کو واٹس ایپ کیا اور اسے کہا کہ اس کے پرنٹ نکال کر رکھے۔ میں نے اپنی چادر لی اور کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے دکان سے اس رپورٹ کے 10-12 صاف پرنٹ نکلوائے اور انہیں ایک فائل میں بند کر کے انتہائی مضبوط قدموں کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ خوف کی دھڑکن نہیں تھی، بلکہ یہ سچائی کی وہ طاقت تھی جو مجھے اندر سے فولاد بنا رہی تھی۔ میں گھر پہنچی تو رضیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور سمیرا حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں سیدھا کچن میں گئی اور میں نے رات کا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ دھماکہ اس وقت کروں گی جب کامران گھر پر موجود ہوگا، کیونکہ اسی نے مجھ پر سب سے زیادہ ظلم کیا تھا اور مجھے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ رات کے 8 بجے جب کامران تھکا ہارا اور چہرے پر شدید غصہ لیے گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول ایک دم سے کشیدہ ہو گیا۔ وہ آتے ہی صوفے پر گر پڑا اور اس نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا۔ میں نے انتہائی خاموشی سے اسے پانی کا گلاس دیا۔ رضیہ بیگم نے فوراً کامران کے پاس بیٹھ کر سمیرا کا رونا شروع کر دیا اور مجھے طعنے دینے لگیں کہ اس منحوس عورت کے سائے نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ کامران نے بھی مجھے گھور کر دیکھا اور انتہائی تلخ آواز میں کہا کہ میں نے سیٹھ وقار کی بہت منتیں کی ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ میری تو بینک میں نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس ڈائن نے ایسا جادو کیا ہے کہ میرا سب کچھ چھن گیا ہے۔ میں آج ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ کامران کے ان الفاظ نے میرے دل پر لگے ہوئے زخموں کو مزید گہرا کر دیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں نے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بلند اور پرسکون آواز میں کہا کہ کامران آج فیصلہ ضرور ہوگا، لیکن وہ فیصلہ میری طلاق کا نہیں، بلکہ اس گھر میں چھپے ہوئے اس غدار اور اس آستین کے سانپ کا ہوگا جس نے تمہاری عزت اور تمہاری بہن کی منگنی کا سودا کیا ہے۔ تم سب کو میری سچائی پر شک تھا نا، تو آج میں وہ سچائی اور وہ ثبوت لے کر آئی ہوں جسے جھٹلانا اب تمہارے یا دنیا کے کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میری یہ آواز اتنی کڑک دار اور اتنی بدلی ہوئی تھی کہ کامران اور رضیہ بیگم حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے۔ سمیرا جو اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے باہر آ رہی تھی، وہ بھی میری یہ آواز سن کر لاؤنج کے دروازے پر رک گئی اور اس کے ماتھے پر ایک عجیب سی شکن ابھر آئی۔ میں نے سمیرا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور کہا کہ سمیرا، تم بھی یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ آج کی اس محفل کی سب سے خاص
اور سب سے بڑی مہمان تم ہی ہو جس کے گرد یہ ساری کہانی گھومتی ہے۔ سمیرہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ رضیہ بیگم نے غصے سے مجھ پر چلانے کی کوشش کی کہ تم یہ کیا نیا ڈرامہ اور کیا نئی تہمت لے کر آئی ہو، لیکن کامران نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو روکا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، صاف صاف کہو، میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ میں نے اپنی چادر کے اندر چھپائی ہوئی وہ فائل باہر نکالی اور چلتی ہوئی اس شیشے کی میز کے پاس آئی جو ان سب کے درمیان رکھی ہوئی تھی۔ میں نے انتہائی سکون سے وہ فائل میز پر پٹخ دی اور کامران کی طرف دیکھ کر بولی کہ کامران، تم پڑھے لکھے انسان ہو، ایک بینک کے مینیجر ہو، تم مجھ پر تو اعتبار نہیں کرتے تھے کیونکہ میں تمہاری بیوی تھی، لیکن تم اس سرکاری محکمے اور اس ٹیکنالوجی پر تو اعتبار کرو گے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے پچھلے 3 دنوں میں رو رو کر اپنی جان نہیں دی، بلکہ میں نے انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم میں کام کرنے والے ایک پرانے کلاس فیلو سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے اسے وہ نامعلوم نمبر دیا تھا جس سے سیٹھ وقار کو میسیجز آئے تھے، اور میں نے اس سے اس نمبر کی مکمل ہسٹری اور لوکیشن ٹریس کروائی ہے۔ یہ فائل جو تمہارے سامنے پڑی ہے، یہ اسی سرکاری رپورٹ کا پرنٹ ہے جس میں اس سازش کا سارا کچا چٹھا اور اس سازشی کا نام اور لوکیشن لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے سائبر کرائم اور لوکیشن کا نام لیا، سمیرہ کے چہرے کا رنگ ایک ہی سیکنڈ میں بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ جو پچھلے 3 دنوں سے ایک مظلوم اور روتی دھوتی ہیروئن بنی ہوئی تھی، اب اس کی حالت ایک ایسے چور جیسی ہو گئی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ کامران نے حیرت اور تجسس کے ساتھ وہ فائل اٹھائی اور اس میں موجود کاغذات کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کامران، اس رپورٹ کو غور سے پڑھو۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ نامعلوم سم کسی باہر کے بندے نے استعمال نہیں کی تھی، بلکہ وہ سم اسی گھر میں چلی تھی۔ تم اس رپورٹ میں موجود IP ایڈریس کو چیک کرو، یہ ہو بہو ہمارے اسی گھر کے وائی فائی کا ایڈریس ہے جس کا پاسورڈ صرف ہم 4 لوگوں کے پاس ہے۔ اور اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو اس رپورٹ کے دوسرے صفحے پر اس موبائل فون کا نمبر اور اس کا ماڈل لکھا ہے جس میں وہ سم ڈال کر یہ غلیظ میسیجز ٹائپ کیے گئے تھے۔ وہ موبائل کسی دشمن کا نہیں، بلکہ وہ موبائل تمہاری اس معصوم اور مظلوم بہن سمیرہ کا وہ پرانا سمارٹ فون ہے جو اس نے یہ کہہ کر الماری میں چھپا دیا تھا کہ وہ خراب ہو گیا ہے۔ کامران نے جیسے ہی وہ ایڈریس اور وہ موبائل کا ماڈل پڑھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے فوراً اپنا موبائل نکال کر اپنے گھر کے وائی فائی کی سیٹنگز چیک کیں۔ وہ ایڈریس بالکل سیم تھا، 100% میچ کر رہا تھا۔ کامران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ صدمے سے کبھی اس کاغذ کو دیکھتا اور کبھی اپنی بہن سمیرہ کو دیکھتا۔ رضیہ بیگم، جنہیں ٹیکنالوجی کی اتنی سمجھ نہیں تھی، وہ الجھن سے پوچھنے لگیں
کہ کامران کیا لکھا ہے اس کاغذ میں، یہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے۔ کامران نے اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے وہ کاغذ میز پر پٹخا اور ایک ہی چھلانگ میں سمیرا کے پاس پہنچ کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ سمیرا کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ کامران نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ سمیرا یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا تو نے خود اپنے خلاف وہ میسیجز کیے تھے؟ کیا تو نے خود اپنی منگنی توڑوائی تھی؟ بولتی کیوں نہیں؟ سمیرا کی حالت اس وقت دیدنی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے اور اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، یہ سعدیہ نے کوئی جعلی کاغذ بنوایا ہے مجھ پر الزام لگانے کے لیے۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو خود اتنے دکھ میں ہوں۔ لیکن سمیرا کی آواز میں اب وہ پر اعتماد مظلومیت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک واضح چور کی گھبراہٹ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کامران سے کہا کہ کامران، اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے تو تم ابھی اسی وقت سمیرا کے کمرے میں جاؤ اور اس کی الماری کے اس خفیہ خانے کی تلاشی لو جہاں اس نے اپنے سردیوں کے کپڑے رکھے ہیں۔ تمہیں وہ پرانا موبائل اور وہ نامعلوم سم وہیں سے مل جائے گی، کیونکہ مجرم جتنا بھی شاطر ہو وہ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ کامران نے سمیرا کا بازو جھٹکا اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا سمیرا کے کمرے میں گھس گیا۔ رضیہ بیگم بھی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگیں اور سمیرا تو وہیں لاؤنج کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کا رونا اب اصلی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا سارا کھیل اور اس کی ساری سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ چند ہی منٹوں بعد کامران سمیرا کے کمرے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سمیرا کا وہی پرانا موبائل فون اور ایک چھوٹی سی سم تھی جو اس نے الماری کے اندر کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھی تھی۔ کامران کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا سمیرا کے پاس آیا اور اس نے وہ موبائل اور سم سمیرا کے منہ پر اتنی زور سے مارے کہ سمیرا کے ماتھے سے خون نکل آیا۔ کامران نے ایک انتہائی زوردار اور گونجدار تھپڑ سمیرا کے منہ پر رسید کیا، جس کی آواز سے پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ سمیرا فرش پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ رضیہ بیگم نے چیخ مار کر اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کامران نے انہیں بھی پیچھے دھکا دے دیا اور چلایا کہ امی آج آپ اسے نہیں بچائیں گی۔ اس لڑکی نے میری عزت، میری نوکری اور میرے باس کے سامنے میرے وقار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو بد کردار ثابت کر کے مجھ پر لعن طعن کروائی اور اس کا الزام میری بے گناہ بیوی پر لگا دیا، جس نے کل تک ہمارے لیے اپنی جان لڑائی تھی۔ میں اس سے سچ اگلوا کر رہوں گا۔ کامران نے سمیرا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے بولا کہ سچ بتا، تو نے یہ غلیظ حرکت کیوں کی؟ تجھے کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ تو نے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں رچایا؟ سمیرا جو اب مار اور خوف کی وجہ سے
مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع کر دیا اور اس کی ہچکیوں کے درمیان وہ سچ باہر آنا شروع ہوا جس نے اس گھر کی رہی سہی عزت کو بھی تار تار کر دیا۔ سمیرہ نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں یونیورسٹی میں اپنے ایک کلاس فیلو بلال کو پسند کرتی ہوں۔ ہم پچھلے 2 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بلال نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے گا۔ جب آپ لوگوں نے میری مرضی کے خلاف طلحہ سے میرا رشتہ طے کر دیا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت رو کر منع کیا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ میری منگنی ہو گئی تو بلال نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی اور کہا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ میں بلال کو نہیں کھونا چاہتی تھی اور طلحہ کے ساتھ شادی کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خود منگنی توڑوں گی تو آپ لوگ مجھے مار دیں گے اور میری ساری زندگی گھر میں قید کر دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ میں نے بازار سے ایک جعلی سم خریدی اور اسے اپنے پرانے فون میں ڈال کر سیٹھ وقار اور طلحہ کی ماں کو اپنے ہی خلاف وہ غلیظ اور شرمناک میسیجز کیے تاکہ وہ مجھے برا سمجھ کر خود ہی یہ منگنی توڑ دیں۔ سمیرہ یہ سب بتاتے ہوئے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی حالت ایک کٹے ہوئے جانور جیسی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اور بھابھی میں نے آپ پر الزام اس لیے لگایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ امی اور بھائی آپ کو پسند نہیں کرتے اور وہ فوراً میری بات پر یقین کر لیں گے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح سارا غصہ آپ پر نکل جائے گا اور میں مظلوم بن کر بچ جاؤں گی۔ مجھے بلال مل جائے گا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سائبر کرائم اور پولیس تک پہنچ جائیں گی۔ خدارا مجھے معاف کر دیں، میرا گھر نہ اجاڑیں۔ سمیرہ کی یہ ساری سچائی اور اس کا یہ ہولناک اعتراف سن کر رضیہ بیگم کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ عورت جو کل تک مجھے ڈائن اور گھر اجاڑنے والی کہتی تھی، آج اپنی سگی بیٹی کی یہ غلیظ اور شرمناک حرکت سن کر صدمے سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ رضیہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بال نوچے اور چلائیں کہ ہائے، میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ جس بیٹی کے لیے میں نے پوری دنیا سے دشمنی مول لی، جس بیٹی کے لیے میں نے اپنی بہو پر اتنے ظلم کیے، وہ بیٹی ایسی آستین کی سانپ اور ایسی بدکردار نکلے گی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ تو نے ایک نامعلوم لڑکے کی خاطر اپنے سگے بھائی اور اپنی ماں کی عزت کو بازار میں نیلام کر دیا۔ کامران تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور اس کے منہ سے ایک انتہائی دلخراش آواز نکلی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا، میں کتنا اندھا تھا کہ میں نے اپنی سگی بیوی کی ایک قسم کا اعتبار نہیں کیا۔ میں نے اسے دھکے دیے، اسے طلاق دینے کی دھمکیاں دیں اور اس بہن پر
اندھا یقین کیا جو میرے ہی باس کے سامنے مجھے ذلیل کروا رہی تھی۔ کامران کی حالت اس وقت ایک ایسے انسان کی تھی جس کی ساری دنیا اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے اجڑ چکی ہو۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا، میرے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے کہا، سعدیہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اس جھوٹی اور مکار لڑکی نے دھوکہ دیا۔ میں تمہاری سچائی اور تمہاری پاکیزگی کو نہیں دیکھ سکا۔ میں نے تم پر وہ ظلم کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ خدارا مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے طلاق مت دینا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں تمہارے قدموں کی خاک بن کر رہوں گا، لیکن مجھے ایک موقع دے دو۔ رضیہ بیگم بھی روتی ہوئی میرے پاس آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے ایک اندھی ماں بن کر تجھ پر بہت ظلم کیے، میں نے تیری ایک نہیں سنی اور اپنی اس ناخلف بیٹی کی باتوں میں آ کر تیرا گھر اجاڑنے لگی۔ آج اللہ نے تجھے سچا ثابت کر دیا ہے اور ہمیں ہمارے تکبر اور ہمارے اندھے پن کی وہ سزا دی ہے جو ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تو واقعی ایک نیک اور سچی عورت ہے۔ سمیرہ فرش پر پڑی، خون اور آنسوؤں میں لت پت تھی۔ اس کا سارا غرور، اس کا وہ حسد اور اس کی وہ خود ساختہ مظلومیت آج اس کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ اس نے جس جال میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، آج وہ خود اس جال میں اتنی بری طرح پھنس چکی تھی کہ اب نہ تو اس کے پاس طلحہ کا رشتہ تھا، نہ اس کا وہ نامعلوم عاشق بلال اسے ملنے والا تھا، اور نہ ہی اس کے بھائی اور ماں کے دل میں اس کے لیے کوئی عزت باقی بچی تھی۔ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے کانٹوں پر تڑپ رہی تھی۔ میں نے کامران کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں کہا کہ کامران، معافی تو اللہ کی ذات دیتی ہے، میں انسان ہو کر تمہیں معاف تو کر دوں گا، لیکن جو زخم تم نے اور تمہاری ماں نے پچھلے 3 دنوں میں میری روح اور میرے وقار کو دیے ہیں، وہ شاید ساری زندگی نہیں بھر سکیں گے۔ تم نے مجھے صرف اس لیے مجرم مان لیا کیونکہ میں تمہارے خون کا حصہ نہیں تھی، اور اس لڑکی کو مظلوم مان لیا کیونکہ وہ تمہاری بہن تھی، لیکن تم بھول گئے کہ سچائی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو وہ بڑے بڑے فرعونوں کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں میری جگہ ایک نوکرانی یا ایک دبی ہوئی عورت کی نہیں، بلکہ اس گھر کی مالکن کی ہوگی، اور تم سب کو میرا وہ مقام اور میری وہ عزت دینی پڑے گی جس کی میں حقدار ہوں۔ میں نے اپنی وہ فائل اٹھائی اور انتہائی فخر اور وقار کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے لاؤنج میں کامران کی سسکیاں، رضیہ بیگم کا پچھتاوا اور سمیرہ کی ذلت آمیز چیخیں گونج رہی تھیں، لیکن میرے دل میں ایک ایسا روحانی سکون اور ایک ایسی فتح کا احساس تھا جس نے میری ساری اذیت کو دھو ڈالا تھا۔ قدرت نے میرا انصاف کر دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ جو انسان اپنی سچائی پر ڈٹ جاتا ہے اور صبر کرتا ہے،
اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور اس کے دشمنوں کو انہی کی چالوں میں ذلیل و خوار کر کے اس کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ سمیرہ کی وہ جھوٹی سازش اور اس کی وہ خود ساختہ مظلومیت اس کے لیے ایک ایسا عبرتناک انجام بن گئی تھی جسے وہ ساری زندگی نہیں بھول پائے گی، اور میرا وہ کٹھن سفر مجھے ایک ایسی مضبوط عورت بنا گیا تھا جسے اب دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جھوٹا الزام نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم اور سبق آموز پہلو ملتے ہیں جو ہماری عملی اور خاندانی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ جھوٹ، حسد اور خود ساختہ مظلومیت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی سازش کی عمارت خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ نظر آئے، سچائی کی ایک ضرب سے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ سمیرہ نے اپنے ذاتی مفاد اور ایک نامعلوم رشتے کی خاطر نہ صرف اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگایا بلکہ ایک بے گناہ عورت پر غلیظ تہمت لگا کر اسے برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کا مکافات عمل ایسا تھا کہ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر ذلیل و خوار ہوئی۔ دوسرا اہم سبق رشتوں میں عدل اور انصاف کا ہے۔ کامران اور رضیہ بیگم نے خونی رشتے کی محبت میں اندھے ہو کر بغیر کسی ثبوت کے اپنی سگی بہو اور بیوی پر ظلم کیا اور اسے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیں۔ یہ رویہ ہمارے معاشرے کی اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے جہاں خون کے رشتوں کی غلطیوں کو چھپایا جاتا ہے اور باہر سے آئی ہوئی عورت کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رشتوں کی اندھی محبت میں اتنا نہ گر جائے کہ حق اور باطل میں تمیز ہی نہ کر سکے۔ تیسرا اور سب سے حوصلہ افزا سبق سعدیہ کی ہمت اور ثابت قدمی ہے۔ سعدیہ نے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے اور ہار ماننے کے بجائے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ جب انسان حق پر ہو اور وہ صبر کے ساتھ اپنی سچائی کے لیے جد و جہد کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور ظالموں کو اس کے قدموں میں لا کر جھکا دیتا ہے۔ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا ایک سنگین گناہ ہے جس کی سزا انسان کو اس دنیا میں بھی رسوائی کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ حسد اور سازشوں سے بچتے ہوئے سچائی اور انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔